بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، جن آیات کی تلاوت سماعت فرمائی ہے وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 54 سے 56 کل 3 آیات۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، یعنی توبہ کرو اور تم اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہت بہتر ہے، یعنی اللہ کے نزدیک۔ تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے دیکھ نہ لیں گے ہرگز ایمان نہ لائیں گے، بس دیکھتے ہی دیکھتے کڑک اور گرج والی بجلی نے تمہیں پکڑ لیا، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تم کو زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ محترم سامعین، ان آیات کے ترجمے کے بعد مختصر تفسیر اس طرح ہے، بغور سماعت فرمائیں۔ گزشتہ آیتوں میں جس عفو و مغفرت کا ذکر ہوا اس کی تفصیل یہاں بیان کی گئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ہمارے اس گناہ کی توبہ کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم میں کا باس کو قتل کرے، چنانچہ انہوں نے چھریاں چاقواں لے کر ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب 70,000 آدمی قتل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی اطلاع دی کہ انہیں حکم دو کہ اب قتل کرنا بند کر دیں، جو قتل ہو گئے انہیں معاف کر دیا گیا اور جو باقی رہ گئے ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی توبہ کی صورت یہ تھی کہ ان میں سے ہر شخص اپنے سامنے آنے والے انسان کو تلوار سے قتل کر دے، خواہ وہ اس کا باپ ہو یا بیٹا، اور اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ وہ کس کو قتل کر رہا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا کہ اپنے آپ کو قتل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان لوگوں کو اللہ کا حکم سنایا جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا تو بیٹھ گئے، اور جنہوں نے بچڑے کو معبود نہیں بنایا تھا وہ ہاتھوں میں خنجر پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت زبردست اندھیرا چھا گیا، انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب اندھیرا چھٹ گیا یعنی اندھیرا ختم ہو گیا تو معلوم ہوا کہ 70,000 انسان قتل ہو گئے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قتل ہونے والوں کی بھی توبہ قبول فرمائی اور جو بچ گئے ان کی بھی توبہ قبول فرمائی۔ محترم سامعین، حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو کوہ طور پر تورات لینے کے لیے ساتھ لے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں ہم تم پر ایمان نہ لائیں گے، جس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑا کہ آسمان سے ایک کڑک والی بجلی اتری جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ان کی جان لے لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر
ایک اور احسان تھا۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ کی تفسیر کے بارے میں امام سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ سب لوگ مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ میں بنی اسرائیل کے پاس واپس جا کر کیا کہوں گا کہ ان میں سے اچھے اچھے لوگوں کو تو نے مار دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ اعراف میں ہے اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا، کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ 70 لوگ بھی ان میں سے ہیں جنہوں نے بچڑی کی عبادت کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا اور وہ ایک ایک کر کے زندہ ہو گئے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کس طرح زندہ ہو رہے ہیں۔ اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ پھر ہم نے تمہیں مارنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے پاس سے ان تختیوں کو لے کر آئے جن میں تورات کو لکھا ہوا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم کے لوگوں نے بچڑی کی پوجا شروع کر دی ہے، تو آپ نے انہیں حکم دیا اپنے آپ کو قتل کرو، تو انہوں نے ایسا ہی کیا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ان تختیوں میں اللہ تعالیٰ کی کتاب لکھی ہوئی ہے اور اس کتاب میں تمہارے لیے اللہ کے اوامر و نواہی ہیں، تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام تیری بات کا کون یقین کرے؟ اللہ کی قسم ہم تو اس کو اس وقت تک اللہ کی کتاب تسلیم نہیں کریں گے جب تک ہم خود اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں اور وہ خود یہ نہ فرمائے کہ یہ میری کتاب ہے، تم اس کو لے لو۔ موسیٰ علیہ السلام بتائیں تو صحیح کہ آخر اللہ ہم سے اس طرح کیوں کلام نہیں کرتا جس طرح آپ سے کلام کرتا ہے۔ اس موقع پر عبد الرحمن نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو اس وقت اللہ کی طرف سے یہ عذاب ان کو بجلی نے آ گھیرا جس کی وجہ سے وہ سب کے سب مر گئے۔ محترم سامعین، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن قیامت کے دن مومنین صادقین اللہ تعالیٰ کو آسانی سے دیکھ سکیں گے، جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ